بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ یوسف میں آج ہم آیت نمبر 6 کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر دیکھیں گے. انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. آگے دیکھیے یعقوب علیہ السلام اب یوسف علیہ السلام کے خواب کو سن کر انہیں بتا رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ تیرا رب تجھے چن لے گا اور تجھے سکھائے گا باتوں کی گہرائی میں جا کر نتیجے نکالنے کا ہنر، اور تمام کرے گا اپنی نعمتیں تجھ پر اور آل یعقوب پر، جس طرح اس نے اپنی نعمتیں جو ہے وہ تمام کی یا عطا کی اس سے پہلے تیرے باپ دادا کو یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر اللہ نے اپنی نعمتوں کو پورا کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے بے شک تیرا رب جو ہے وہ بڑا ہی جو ہے علم والا ہے اور حکمت والا ہے. انشاءاللہ اس کی جو ہے وہ تفسیر دیکھتے ہیں ہم. انشاءاللہ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یعقوب علیہ السلام اب سارا خواب جو ہے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کا انہوں نے سنا، اور اس کے بعد اب خواب کی تعبیر بتائی جا رہی ہے. یعقوب علیہ السلام نے جو دیکھے کہ پہلے کیا کہا، یعنی کہ پہلے جو ہے جو چیزیں پہلے کہنی چاہیے یعقوب علیہ السلام نے پہلے وہ کہا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ان کو سمجھایا. دیکھتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا. تو یوسف علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ اپنے یعنی کہ اپنے کام کے لیے چنے گا، اپنی نبوت کے لیے چنے گا. یعقوب علیہ السلام خیر خواب کو سن کر اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں فہم جو ہے وہ سمجھ دی تھی، اس سے وہ سمجھ گئے تھے کہ نبوت کے لیے ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو چنا جائے گا. اب یہاں پر تیرا رب تجھے سکھائے گا. دیکھیں من تأویل الاحادیث، اس پر ہم کچھ بات کرتے ہیں. باتوں کی گہرائی میں جا کر کسی بھی مسئلے کا، کسی بھی بات کا نتیجہ نکالنا کیا ہوتا ہے یہ اس کو دیکھیے. یہ دیکھیے اس کا روٹ لیٹر اگر آپ نکالیں تو حمزہ واو اور لام ہوتا ہے. خوابوں کی تعبیل کرنا، معاملہ فہم ہونا، ایک انسان کے اندر یہ باتیں ہونا بہت ہی نعمت کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور تعویل الاحادیث جو یہاں پر دیا ہے، معاملہ فہمی، باتوں کی تہ تک جانا، یعنی آپ کے سامنے بظاہر کچھ ہو رہا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی جو ہے سمجھ دی ہے کہ آپ باتوں کی تہ تک چلے جائیں. بات آگے سمجھیں. اب دیکھیے یہاں پر کہ جیسے فار ایگزامپل کہ اب یہ چیزیں سب کے اندر نہیں ہوتی ہیں. یہ انسان کے جو ہے یعنی کہ اس کا ارد گرد کا ماحول کیسا ہے، کس طریقے سے وہ پلا بڑا ہے، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے اگر ہم دیکھیں ایسے کچھ بچوں کی اگزامپل ہم لیں کہ کچھ بچے دیکھیں کہ ایسے ہوتے ہیں جو بہت پروٹیکٹیو یعنی کہ ماحول میں رہتے ہیں. کس طریقے سے، جیسے آپ سمجھیں کہ ایک بچہ ابھی وہ کہیں باہر اس کا آنا جانا نہیں، کچھ نہیں، اور اتنا یعنی کہ گھر خاندان بہت اچھا مل گیا اس کو، بہت ہی اچھے سے وہ پلا بڑا سب کچھ. پھر اس کے بعد سسرال وہ گئی، شادی کر کے اگر وہ لڑکی ہے سسرال گئی، وہاں پر جا کے بھی چلے بھائی شوہر بھی اچھا مل گیا اور بہت اچھا سب کچھ، چلو ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا کہ وہ جو ہے یعنی کہ اتنا بھولاپن ان کے اندر ہوتا ہے ایسے بچوں کے اندر، لیکن ان کے اندر وہ سمجھداری نہیں ہوتی ہے، وہ سمجھداری نہیں آتی ہے. اور اسی طریقے سے اگر اس کے بالکل اپوزٹ ایک ایسے ہم اگر اگزامپل لیں ایسے بچے کی
کہ جو بچے بچپن سے ہی حالات کے مارے ہوئے ہوتے ہیں. سوچے ذرا، جیسے تھوڑا سا یعنی کہ تھوڑی سی بڑی عمر میں گئی تو 16-17 سال کی عمر میں ان کی شادی کر دی گئی، اور پھر اس کے بعد یعنی کہ پورے گھر پورے خاندان کو وہ سنبھال رہی ہے. اور کچھ ایسے بھی تو کہانیاں آپ نے بھی سنی ہوگی نا کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، اکیلی عورت، زیادہ ایج نہیں، 20-25 سال کی، اور سارے بچوں کو وہ سنبھال رہی ہے، پال رہی ہے، کما رہی ہے، سب کچھ. تو دیکھیے کہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی دیکھے کہ حالات اس پہ ڈالتا ہے جو انسان اس کو برداشت کر سکتا ہے. اسی طریقے سے آپ یاد رکھیں کہ ایسے لوگ پھر بہت حالات کے مارے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو ایکسپیرینس کرتے ہیں. جیسے آپ یوسف علیہ السلام کے صورت میں اس کہانی میں انشاءاللہ آپ دیکھو گے یوسف علیہ السلام کو کس طریقے سے کئی ماحول سے گزار کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت کا مقام دیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ جو بچے ایک دم پروٹیکٹیو ماحول میں رہتے ہیں وہ ماحول سے زیادہ کچھ نہیں سیکھ پاتے ہیں، اور جن کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں بہت ایسے، تو یاد رکھیں ایسے لوگوں سے آپ مشورہ کرنے کی کوشش کیا کریں، ایسے لوگوں سے مشورہ کیا کریں جن کی زندگی میں بہت اپس اینڈ ڈاؤنس آئے ہیں. کیوں ایسا؟ وہ اس لیے کہ ایسے لوگوں کو ایکسپیرینس بہت ہوتا ہے چیزوں کا، وہ اتنے ایکسپیرینسڈ ہو جاتے ہیں، انہیں جو ہے لوگوں کی جو ہے وہ باتیں سمجھ آتی ہیں. اور ایسے لوگوں کو ڈی ویلیو نہ کریں، اوہو یہ ان کو کیا عقل ہے، ان کو کیا یہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں یا کچھ ایسا. جی نہیں، مشورہ کیا کرے ایسے لوگوں سے. جیسے فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ پہلے کے ٹائم میں اگر ہم دیکھیں اپنے یعنی کہ دادا ہیں، نانا ہیں، ان کے وقت میں اگر ہم دیکھیں وہ ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے تھے، لیکن الحمدللہ ان کے اندر معاملہ فہمی بہت ہوتی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ بہت حالات سے گزر کر زندگی گزارتے تھے. ناوی ڈے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ علم تو ہے، ایجوکیشن تو ہے، لیکن آج کے ٹائم پر لوگ اپنے عقل کو استعمال کرنا چھوڑ دیے ہیں. آج معاملہ فہمی لوگوں کے اندر سے ختم ہو گئی ہے. تو اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ ایسا شخص جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے بہت بڑا مقام دینا ہے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بہت بڑا کام لینا چاہتے ہیں، تو اسے بچپن سے ہی حالات کی چکی میں پسنے کے لیے اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں. اسے لوگوں سے یعنی کہ فیس کرنے آتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے یاد رکھیں کہ ایسے اچھا آپ کی بھی یعنی کہ کہ آس پاس میں یا آپ کے خاندان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہوں گے نا کہ جیسے کچھ لوگ ایسے کہ جیسے آپ ان کو ہر معاملے میں یعنی کہ پوچھتے ہیں، چاہے وہ شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، مرنے جینے کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ سوچتے ہیں نہیں وہ فلاں ہمارے خاندان کا بہت ہی یعنی کہ سمجھدار ہے، اس کو بہت فہم ہے، ہم اس سے جو ہے یعنی کہ مشورہ کرتے ہیں. تو جی ہاں، ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بہت تعویل الحدیث دیتے ہیں کہ انسان حالات کو دیکھ کے اس معاملے کو سمجھے اور اس کی گہرائی تک جا کے آپ کو اس کا جو ہے یعنی کہ رزلٹ بتانے کی کوشش کرے. یہاں پر یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں کہ اللہ نے وہ فہم دیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی بات کو سن کر انہوں نے الحمدللہ اس معاملے کو سمجھا. اسی لیے تو وہ اپنے بچوں کو منع کر رہے تھے نا دوسرے بچوں کو بتانے کے لیے، آپ انہیں نہیں بتانا. اچھا پھر سوال اٹھتا ہے کہ ایسے شخص کی ہم پہچان کیسے کریں؟ تو یاد رکھیں کہ جیسے فار ایگزامپل کہ آپ کوئی معاملہ پڑا ہے گھر میں، جیسے یا باہر گھر میں کہیں پر بھی آپ اس کو جان سکتے ہیں. آپ اگر سمجھے کہ کہیں گاڑی میں بیٹھی ہیں، آپ 4-5 لوگ تو ایک گاڑی میں آرام سے آ جاتے، ٹھیک ہے، اور جب تک وہ ڈرائیور اسموتھلی گاڑی چلا رہا ہے تو کوئی کچھ نہیں کہے گا. ذرا سا اگر اس نے بریک مارا اینڈ کسی وجہ سے ہی مارا ہوگا بریک، اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اس میں کچھ لوگ ہوں گے اس کو بہت بڑبڑ کریں گے، کچھ لوگ اس کو بہت برا بھلا کہیں گے، کچھ لوگ اس کو یعنی کہ بہت لان تان کریں گے، دیکھ کر نہیں چلاتے ہو، صحیح سے چلاؤ، ایسے ہو ویسے ہو، کچھ بھی. لیکن اس میں ایک بندہ تو ہوگا جو بہت سکون سے بیٹھا ہوگا، کچھ نہیں، ویری کول. تو کیونکہ اس کو تعویل الحدیث کا فہم اللہ نے دیا ہے. اس کو یہ پتہ ہے کہ اگر ڈرائیور نے بریک مارا ہے
تو بیہائنڈ دس دیر از اے ریزن. یوں ہی تو خیر کھیل کود کے لیے تو ڈرائیور نہیں مارے گا نا بریک, ٹھیک ہے, تو کچھ ریزن ہوگا, کوئی گاڑی آ گئی ہوگی, کوئی اسپیڈ بریکر آ گیا ہوگا یا کچھ بھی, کسی بھی وجہ سے. تو کول ہو کر آرام سے وہ یعنی کہ رہتا ہے, اور اس کو اللہ نے کیونکہ فہم دی ہے. اب کیا ہوتا ہے پتہ ہے, آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے لیے کوئی چیز مانگنی ہے تو یہ تعویل الاحادیث مانگے کہ اللہ تو مجھے معاملہ فہمی کا شعور عطا کر, اس کا فہم عطا کر مجھے. یہ مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, اللہ معاملہ فہمی کرنے آ جائے مجھے, میں لوگوں کے لیے جو ہے وہ خیر کا سبب بنوں, مجھ سے کوئی مشورہ کرے تو میں اسے اچھا مشورہ دوں. اس طریقے سے آپ کو دعا کرنے چاہیے. اس کے بعد دیکھیے کہ اکثر آپ کو میں بتاؤں کہ اگر کسی کے اندر یہ جو ہے معاملہ فہمی کا کہنا چاہیے کہ ٹیلنٹ نہیں ہوتا ہے, یا یہ نعمت جس کے پاس نہیں ہوتی ہے, آپ سوچو کہ بھائی کیا فائدہ اس کا. تو بھائی فائدہ تو آپ کو بہت پتہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ نقصان کیسے اس کا ہوتا ہے جس کے اندر معاملہ فہمی نہیں ہوتی ہے. انسان کیسے دھوکہ کھاتا ہے, کیسے دھوکے میں آ جاتا ہے. تو یاد رکھیں کہ جب انسان کے اندر معاملہ فہمی نہیں ہوتی ہے نا, اور وہ موقع کو بالکل بھانپ نہیں پاتا ہے, تو پھر وہ دھوکہ کھاتا ہے. کیسے؟ فار ایگزامپل دیکھیں آپ کہ اگر پھر جس انسان کے اندر معاملہ فہمی نہیں ہے نا, تو وہ بہت جذباتی ہوتا ہے, بہت کوئک ڈیسیزن لیتا ہے. اینڈ کوئک ڈیسیزن یہ اچھی بات نہیں, اگر سوچ سمجھ کے آپ نے ڈیسیزن لیا ہے تو یہ بہتر ہوتا ہے. جیسے آپ سمجھے کہ جذباتی کا ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں کہ آپ اپنے بچی کا رشتہ اپنے بہن کے بیٹے سے کرنا چاہتی ہیں, اینڈ اس کے پیچھے آپ کی کیا جذبات ہے, آپ کی کیا فیلنگ ہے. ارے بھائی میرا بھانجا ہے وہ, میری بہن کا بیٹا ہے وہ. آپ نے یہ رشتہ جذبات میں آ کے کر دیا, اچھا سوچ کر نا, لیکن آپ کے اندر یہ فہم نہیں تھی, آپ کے اندر یہ معاملہ فہمی نہیں تھی کہ شادی کے بعد آپ کی بچی کو کیا کچھ فیس کرنا پڑ سکتا ہے. آپ نے تو بھائی چلو بہت جذبات میں آ کے رشتہ لگا دیا, لیکن اس کے پیچھے کیا پرابلمس کریٹ ہو سکتی ہے آپ نے اس کے پر غور و فکر نہیں کیا. بات آ رہی سمجھیں, اور آپ نے شادی کر دی اپنی بچی کی. تو یاد رکھیں کہ آج کے ٹائم پر ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر جو ہے تعویل حدیث بھی ہونا چاہیے. جیسے کہ اب یہ دونوں چیزیں کسی کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ دے دے تو یہ بہت بہت بڑی نعمت ہے. یاد رکھیں آج انسان صرف ایجوکیشن پہ دھیان دیتا ہے, اب اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے سماج میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں. کیا نتیجہ ہو رہا ہے اس کا کہ بچوں کو یہ معاملہ فہمی نہیں ہے بچوں کے اندر کہ پیرنٹس کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے, پیرنٹس کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ بچوں کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے. ایک شوہر کو نہیں پتہ ہے, ہاں وہ ویل ایجوکیٹڈ ہے لیکن ہی ڈونٹ نو کہ میری بیوی کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے, میرے اندر کیا کہ فہم ہونی چاہیے کہ میری بیوی کے ساتھ مجھے کیسا رہنا ہے کیا نہیں. تو یہ آج بہت بڑا معاملہ جو بگڑتا ہے, بہت بڑا ریزن ہے رشتے خراب ہونے کا. بات آ رہی سمجھ میں آپ کو؟ بہو دیکھیے کہ وہ ساس کے جذبات کو نہیں سمجھ پا رہی, ساس بہو کے جذبات کو نہیں سمجھ پا رہی ہے, معاملہ فہمی دونوں کے اندر نہیں ہے. اور یہی وجہ ہوتا ہے کہ وہ آپ اتنا دیکھ دکھا کے بہو کو لاتی ہیں, پیاری سی جو چاند کا ٹکڑا کہلاتی ہے, 4 دن کے بعد چبھنے لگتی ہے آپ کو. کیوں؟ کیونکہ دونوں کے اندر معاملہ فہمی نہیں ہوتی ہے. یہ مانگے خود کے لیے, کیونکہ کل آپ بھی کسی کی ساس بنیں گے, کسی کی بہو بنیں گی, تو خود کے لیے بھی یہ مانگے اور اپنے بچوں کے جوڑوں کے لیے بھی یہ معاملہ فہمی مانگے, تاکہ سارے رشتے بہت خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ انجام دیے جا سکیں. اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام جو ہے یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ فہم دے دیا تھا کہ میرے بیٹے یوسف علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بہت بڑا بڑا کام لینے والے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے جیسے کہ میں نے آپ سے ابھی کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان فیوچر آپ سے بہت بڑا کام لینے کا اللہ نے ارادہ کیا ہے, تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بچپن سے ہی اس کی تیاریاں کرواتا ہے. اس کی تیاریاں جو ہے بچپن سے ہی شروع ہو جاتی ہیں. جیسے کہ انشاءاللہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو گے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بہت کام لینا تھا, تو فرعون کے گھر میں
فرعون کے گھر میں پرورش دلائی اور انہیں معاملہ فہمی کی سمجھ دی، اور پھر الحمدللہ آگے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی گئی۔ مجھے امید ہے یہ باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی، اور اب آپ اپنی دعاؤں میں اس کو بھی شامل کریں گے۔ اب آئی بات خواب کی، کہ یہ خواب کی تعبیر یعنی کہ یہ ہے، یہ معاملہ فہمی اللہ تعالیٰ تمہیں سکھائیں گے۔ جی ہاں، یہ اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں۔ کہاں سے دلیل ہے؟ یہاں پر آپ دیکھیں، یعلمک من تعویل الاحادیث، یہ معاملہ فہمی آپ کو کوئی یونیورسٹی نہیں سکھائے گا، کوئی کالج نہیں سکھائے گا، کوئی اسکول نہیں سکھائے گا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھاتا ہے مجھے اور آپ کو۔ خواب کی بات پر بھی دیکھیں کہ خواب پر بھی آج کچھ ہم بات کر لیتے ہیں۔ خواب عموماً دیکھیے کہ 3 ٹائپس کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حدیث النفس۔ حدیث کو کس کو کہا جاتا ہے؟ باتوں کو، یعنی جو دن بھر میں، پورے دن میں ہمارے ساتھ ہونے والے جو معاملات ہوتے ہیں، جو بات چیت ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں، کبھی کبھی وہ خواب میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ اینڈ ڈونٹ وری، اٹس نتھنگ، کوئی اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فار ایگزامپل کہ اگر آپ کے ایگزام کے دن ہیں، آپ دن رات ایگزام کے بارے میں سوچ رہی ہیں، تو خواب میں بھی آپ ایگزام دیکھیں گی۔ اگر آپ کے گھروں میں شادیوں کی تیاری چل رہی ہے، تو دن رات آپ جو ہے وہ شادیوں کے بارے میں سوچیں، شاپنگ کے بارے میں سوچیں، تو خواب میں بھی آپ کو شادی ہی نظر آئے گا۔ سوچیں اور یاد رکھیں۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ خواب آتے کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک سوال ہے نا کہ خواب کیوں آتے ہیں، کیوں نظر آتے ہیں؟ تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم 3 ٹائپس کے خواب کو بعد میں اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو خیر، یہ ایسے جو حدیث النفس جو خواب ہوتے ہیں، یہ کوئی اتنی امپورٹنس نہیں ہے۔ بس یاد رکھیں کہ ہم جب سو جاتے ہیں نا، ہمارا نفس جاگتا ہے۔ پورا دن ہمارا نفس کیا ہوتا ہے؟ سوتا رہتا ہے۔ رات میں جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا نفس جاگتا ہے، اور یہ جو خواب ہوتے ہیں نا، یہ بالکل ہماری کہ ہماری سوچ، ہماری نفس، اس کے بیچ کی جو ہے نا ایک دم یعنی لڑائی ہوتی ہے اس طریقے کی۔ چلے، اب اس کے بعد دوسرے طریقے کا ایک خواب ہوتا ہے جو شیطانی خواب ہوتا ہے۔ کیسے؟ کس طریقے کا؟ تو جیسے سمجھیے کہ آپ کو کوئی پریشان کر رہا ہے، جیسے آپ اپنے دشمن دیکھ رہے ہیں، آپ کسی کا قتل کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑا اور یہ اور وہ ساری چیزیں۔ عموماً ایسے خواب دیکھیں کہ ایک بچہ جب بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے، میچورٹی کی ایج کو پہنچتا ہے نا، اس کے ساتھ کچھ چینجز ہوتے ہیں اس کے ہارمونس میں، اس کے کہ جسمانی جو اس کی قوت ہے، اس کا آؤٹ لک ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اس میں تھوڑے بہت چینجز ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اس کی وجہ سے بھی ایسے اس کے خواب آتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے، اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر ایسے برے خواب، کبھی آپ کو لگے گا ایسا کہ میرا دم گھٹ رہا ہے، میرا گلا کوئی دبا رہا ہے، اور بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ یعنی مجھے کسی نے جکڑ کر رکھا ہے، ایسا فیل ہوتا ہے کبھی کبھی، تو یہ شیطان ڈراوے دیتا ہے۔ ایسے خواب کبھی آپ دیکھیں تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ اٹھ جائیں اپنے بستر پہ ہی، اور اپنے جو ہے یعنی کہ لیفٹ سائڈ میں آپ کو جو ہے یعنی کہ جیسے ہم تھوکتے ہیں تو تھوکنا نہیں ہے آپ کو، ایسے ٹھیک ویسے 3 مرتبہ آپ کو کرنا ہے، اور اس کی دعائیں بھی موجود ہیں، آپ مسنون دعاؤں میں دیکھو گے تو بس اگر آپ کو یاد نہ ہو تو آپ اردو میں بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ یہ جو میں نے خواب دیکھا ہے میرے لیے اس میں خیر ہے تو میرے لیے آسانی کر، اور اگر اس میں شر ہے میرے لیے تو اس کو جو ہے مجھ سے دور کر دے، یہ دعا کر کے، اور اگر ہو سکے تو پھر جو ہے وہ اٹھ کر یعنی آپ جو ہے وہ دعا پڑھیں، اور پھر اس کے بعد جو تعوذ وغیرہ پڑھیں، اپنے اوپر دم کر لیں، اور اگر ہو سکے تو اٹھ کر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور چھوڑ دیں، بالکل ذکر نہ کریں اس کا کسی سے بھی، ٹھیک ہے۔ چلے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا، کبھی آپ کو وہ جو شیطانی خواب سے کبھی ایسا لگے نا، تو یاد رکھیں کہ صدقہ وغیرہ کر دیں، لیکن اس کا کسی سے جو ہے وہ تذکرہ نہ کریں۔ اس کے بعد تیسرے ٹائپ کا جو خواب آتا ہے وہ ہوتا ہے بشرا۔ جی، یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں یہ خواب، اور پیچھے ہم نے سورہ یونس نے پڑھا تھا، یاد ہے آپ کو، لہم البشرا۔ اچھا، یہ خواب کیسے ہوتے ہیں؟ یہ اچھے خواب ہوتے ہیں۔
जैसे समझिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ अच्छा काम कर रही हैं, किसी की हेल्प कर रही हैं, सदका कर रही हैं, हज कर रही हैं, रोज़ा रख रही हैं, अल्लाह के लिए नमाज आप पढ़ रही हैं, और ऐसे बहुत यानी कि खूबसूरत सा ख्वाब है ना, आप अल्लाह के घर का तवाफ़ कर रही हैं, आपने जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, या कुछ भी ऐसे ख्वाब जो होते हैं उसको कहा जाता है बुशरा ख्वाब। यानी ये जो है, याद रखें कि कभी आप देखें तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें। दूसरी चीज़ याद रखें, इसका भी ज़िक्र आप किसी से न करें। क्यों? वो जो भी अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आपको ख्वाब में दिखाया है, वो कभी ना कभी अल्लाह सुब्हानहू ताला आपको जो है वो उसकी हकीकत ज़ाहिर कर देंगे आपकी ज़िंदगी में। और उसी के साथ याद रखें कि कभी आपको बहुत ही ज़रूरी हो ना कि नहीं भाई, हमें बिल्कुल जो है यानी कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है किसी को सुना दें, किसी को बता दें, तो आपने जो ख्वाब देखा है वो बिल्कुल जूं का तू आप किसी बहुत ही अपने करीबी मुखलस जो बंदा होगा उसको सुनाएं। उससे क्या होगा कि आपको अगर मशवरा देना है तो वो बिल्कुल सही मशवरा इंशाल्लाह आपको देगा। और याद रखें कि कभी भी ख्वाब जो हमारा होता है उसको हमें बढ़ा चढ़ा कर जो है वो नहीं बताना चाहिए, क्योंकि हदीस में आता है कि जो भी यानी कि झूठे ख्वाब अगर किसी को बताता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू ताला उसे एक जौ का टुकड़ा देंगे, बार्ली जिसको कहा जाता है। आप सोचिए वो कितना छोटा सा होता है। अल्लाह सुब्हानहू ताला उससे कहेंगे कि तू इसके अंदर जो है वो नॉट लगा, इसको गांठ बांध। क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना। तो यहीं से बचने की कोशिश करें कि इस तरीके से झूठे सच्चे ख्वाब जो है बनाकर लोगों के सामने पेश ना करें। और याद रखें, अच्छे ख्वाब जो होते हैं ना वो नबूवत का हिस्सा होते हैं, जैसे कि पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि नबियों के ख्वाब अल्हम्दुलिल्लाह सच्चे हुआ करते थे। कैसे पता? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर आप देखें तो नबूवत मिलने से तकरीबन 6 महीने पहले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आने शुरू हो गए थे, जो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उन्हें सच करके दिखाया। इसी तरीके से कई जंग के मौके पर अल्लाह ने उन्हें कुछ ख्वाब दिखाया जो अल्लाह ने सच करके दिखाया। फिर उसके बाद देखें कि याद रखें कि एक सवाल उठता है कि ख्वाब किसके पूरे होते हैं। याद रखें, जो लोग सच्चे होते हैं अल्लाह सुब्हानहू ताला उनके ये सच्चे ख्वाब को भी पूरा करता है। बुशरा होता है, ये जो अच्छे ख्वाब होते हैं अल्लाह सुब्हानहू ताला इसको जो है वो पूरा करके दिखाता है। और अच्छा, फिर ये ना सोचे कि जो लोग सच्चे नहीं होते हैं, काफिर होते हैं, तो उनके ख्वाब पूरे नहीं होते। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू ताला काफिरों के भी और बुरे ख्वाब को भी सच्चा करता है, उसको भी जो है वो सच करके दिखाता है। इंशाल्लाह इसकी दलील हम इसी सूरत में जो है वो देखेंगे कि कैसे अल्लाह सुब्हानहू ताला ने एक काफिर के ख्वाब को सच्चा करके दिखाया। ठीक है, चले। फिर उसके बाद एक सवाल उठता है कि ख्वाब हमें क्यों नज़र आते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल आता है लोगों के जहनों में। तो याद रखें, ये जो ख्वाब हमें नज़र आते हैं ये जिस्म और रूह के एक तरीके के झगड़े होते हैं। ये होता क्या पता है, दिन भर हमारा जिस्म जो है वो एक्टिव रहता है, हमारी बॉडी जो है वो एक्टिव रहती है। फिर रात में जब वो सोता है तो हमारी रूह जो है वो एक्टिव हो जाती है। और दोनों, फिर देखिए कि आप सोचिए कि दोनों अगर रात में यानी कि एक साथ जब एक सो रहा है, एक जाग रहा है, फिर इनकी जो है ना रातों में इनका इंटरेक्शन होता है। और इसी वजह से जो है यानी कि सोच हमारी और बॉडी हमारी, ये दोनों की लड़ाई झगड़े के बीच में जो ये हमें ख्वाब नज़र आता है। इसी के साथ साथ देखिए कि एक बहुत ही मारूफ ख्वाब होता है, आपने पहले भी सुना होगा कि जैसे कि एक ख्वाब बहुत कैसे मारूफ है कि भाई ये मैंने ख्वाब में देखा, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को देखा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, वो मेरे ख्वाब में आए थे, ऐसा हुआ वैसा हुआ। इसकी पर्चियाँ बनाकर 100 लोगों को जो है वो तुम तक़सीम करो, नहीं तो तुम्हारे घर में कोई हादसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। डरावे दिया करते थे लोगों को। चले भाई, पहले तो ज़ेराक्स करके और पर्चियों को छपवा कर जो है वो बांटने का रिवाज था। नावेडे क्या है, शेयर करें इसको, ये ख्वाब है इसका उसका और इसको शेयर करें, 9 लोगों को शेयर करें, 10 लोगों को शेयर करें तो आपकी ये मुराद पूरी हो जाएगी। ऐसी है ना कुछ ये फितना। तो याद रखें अल्लाह के बंदो,
ان تمام چیزوں کو اوائڈ کریں کیونکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ایسے من گھڑت باتوں سے ہمیں بالکل بھی جو ہے وہ اپنے اوپر کوئی اثر نہیں آنے دینا چاہیے اور ان کو جو ہے وہ اگنور کرنا چاہیے۔ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں لوگوں نے آج اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھا ہے، تم ایسا نہیں کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، جی نہیں، ایسے ڈراؤ پر دھیان مت دیجیے۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ ایک دفعہ نا کہیں ایسا سننے میں آیا تھا کہ ایک شخص نے کہا مجھے بھی وہی خواب آیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو آیا تھا۔ تو خیر اس وقت کے لوگوں نے اسے پکڑ کر بہت مارا پیٹا کہ نعوذ باللہ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں رکھتا ہے۔ تو ایسے حد سے بڑے ہوئے خواب نہ انسان جو ہے وہ دیکھتا نہیں ہے، لیکن اپنی بڑائیاں کرنے کے لیے نعوذ باللہ لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اللہ کے خلیل اللہ، اللہ نے انہیں وہ خواب دکھایا تھا کسی مصلحت کے تحت اور ان کا وہ خواب سچا ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ انبیاء اور رسولوں کے خواب ہی سچے ہوئے کرتے ہیں۔ اسی کے بعد دیکھیں خواب کی تعویل میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، یاد رکھیں۔ اچھا کیسے؟ جیسے کہ سمجھو کہ آپ کسی سے خواب شیئر کر رہے ہیں اور اگلے بندے کو دیر از نو نالج نا، لیکن پھر بھی اوہو اچھا تم نے یہ خواب دیکھا، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تم مر جاؤ گے، تمہارا گھاٹا ہو جائے گا، تمہارا بزنس لاسٹ ہو جائے گا، تمہارے یہاں آگ لگ جائے گی۔ استغفر اللہ، اگلا بندہ آپ کو اتنا ڈرا دے گا، اتنا ڈرا دے گا۔ تو یاد رکھیں کہ جذباتی لوگ جو ہوتے ہیں نا بہت جلدی ایک دم کہ جذبات میں آ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو کبھی بھی اپنا خواب نہ سنائیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں اور ایسے لوگوں کو بھی اپنا خواب نہ سنائیں کہ بالکل جو آپ کی آدھی ادھوری بات، آپ کا خواب پورا سنا بھی نہیں اس نے، آدھی ادھوری بات سنی پھٹ کر کے بیچ میں بول کر اور ساری جو ہے وہ باتیں آپ کی سنے بغیر آپ کو بالکل بھی غلط سلط کچھ بھی جو ہے وہ دلیل دے سکتا ہے یا اس کی تعویل بتا سکتا ہے کہ آپ پریشان رہیں۔ تو اس طریقے سے نہ کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ دیکھیے خواب ہے نا جو وہ پرندے کے پر میں ہوتا ہے، جب تک آپ اس کو کسی کو بتاتے نہیں ہو، بیان نہیں کرتے ہو تو وہ پھر ہے نا اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ کسی کو بتا دیتے ہو وہ خواب تو وہ جو ہے پرندہ اوپر لگا کے اڑ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ بی کیئرفل، بہت ہی زیادہ ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جیسے کہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ غزوہ خندق کے وقت پہ نا ایک خواب دیکھا تھا کہ تلواریں ٹوٹ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا۔ اس خواب کو اللہ تعالیٰ نے کیسے جو ہے وہ پورا کیا کہ بہت سارے صحابہ جو تھے اس غزوہ خندق میں جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو وہ تعویل تو اللہ کے رسول نے نہیں نکالی، لیکن اللہ کے رسول ہیں وہ، اللہ نے ان کو کچھ اشارہ دے دیا تھا جس کی وجہ سے انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ایسا کچھ جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ خواب کی ایک قسم دیکھیے کہ استخارہ ہوتی ہے۔ استخارہ کرنا جائز ہے، آپ کر سکتے ہو، لیکن استخارے کا خواب سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کو نہ جوڑیں۔ آج دیکھیے کہ لوگ استخارے کی دعا پڑھتے ہیں اور اتنی فارمیلٹیز کرتے ہیں، بھائی اس کو سوتے وقت استخارے کی نماز پڑھیں، پھر خواب میں ہرا کلر دکھے گا، کالا کلر دکھے گا، یہ رنگ دکھے گا، وہ رنگ دکھے گا، تو اس کی تعویلات جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو تعویلات نہ نکالیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ استخارے کا اور جو اس خواب کا کوئی کٹ جوڑ نہیں ہوتا ہے، بالکل یہ سب جو ہے وہ بالکل غلط بات ہے۔ اچھا پھر اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ کسی کے خواب میں اگر وہ دیکھتا ہے کہ بھائی میں نے خواب دیکھا ہے کہ شریعت بدل دیں، تو جی نہیں، کسی کے خواب سے کبھی بھی جو شریعت ہوتی ہے وہ بدلی نہیں جا سکتی ہے۔ فار ایگزامپل کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں 5 وقت کی نماز کا حکم دیا ہے، اب کوئی یہ خواب دیکھتا ہے، لوگوں میں نے خواب دیکھا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری جو ہے خواب میں آئے اور 6 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم دیا، جی نہیں، ایسے خواب جو ہے وہ بالکل بھی اس کا کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، کسی کے خواب سے وہ شریعت نہیں بدلتی ہے۔
یاد رکھیں کہ کچھ خواب جو ہے وہ بیماری کی صورت میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بیماری کی صورت میں ہوتے ہیں، جیسے کہ کچھ لوگوں کو کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انہیں کہ رات میں وائٹ ڈسچارج ہو جاتا ہے، یا کچھ ایسے بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انہیں بہت برے برے خواب آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، اینڈ ہر وقت شیطان ان کے پیچھے لگ کر انہیں بہت وسور کرتا ہے، اور طرح طرح کے عجیب عجیب سے انہیں جو ہے وہ گھٹن سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ خواب میں دیکھا، تو ایک سوال آتا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا انسان کی جو ہے وہ نجات کی نشانی ہے؟ آپ کا کیا غور و فکر ہے اس پہ؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا یہ نجات کی دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ سوچیں کہ آپ تو خواب میں دیکھنے کی بات کہہ رہے ہیں، ابو جہل نے تو بذات ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اپنے سامنے، کیا اس کی نجات ہوئی؟ ابو جہل نے دیکھا تھا، ابو لہب نے دیکھا تھا، ایسے بہت سارے لوگ تھے جو دین کے دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان تک لینے پر آئے تھے، وہ تو سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تھے، پھر بھی ان کی کوئی نجات نہیں ہے۔ تو آج کوئی انسان کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور پھر جو ہے میری نجات اب ہو جائے گی؟ جی نہیں، جو لوگوں نے ریئل میں دیکھا تھا ان کی بھی نجات نہیں ہوئی۔ تو ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں کہ عمل کی بات ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے ایسے کہنا کہ دیکھو میرے خواب میں آئے تھے، یہ وظیفے کرنے کا حکم دیا ہے، اور نعوذ باللہ، تو چھوڑ دیں یہ سب۔ یاد رکھیں، اپنے عمل پر دھیان رکھیں، اور جو ہے یہ سوچیں آپ کہ مجھے اور آپ کو نہیں پتہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں ہمارا کیا مقام ہے، اور نعوذ باللہ ہم نہ جانے کیا کیا خواب کی تعویلات نکال کر اور اپنے آپ کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کرتے لوگوں کے سامنے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی کہ زیارت کا اور وظیفے کا اور نسخے کا پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ خواب کا ایک سورس بنا لیتے، چلو ہم نے یہ خواب دیکھا ہے تو اتنا وظیفہ کر لے، یہ نسخہ بانٹ دے، ایسا کر لے ویسا کر لے۔ تو یہ تمام چیزیں شریعت سے ثابت نہیں ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور ایک فتنہ ہے خواب کا کہ بھائی ہم نے جو ہے وہ ماں، اگر آپ کی جو ہے نا پیرنٹس، اگر ماں باپ کوئی بھی اگر آپ کے فوت ہو گئے ہیں، میں نے انہیں خواب میں دیکھا، انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ فلاں جگہ رشتہ کر دو اپنے بچوں کا، تم یہ کر دو وہ کر دو، تو یاد رکھیں کہ ان تمام چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سمجھ گئے۔ اور جو ہے آپ دیکھیے کہ اصل میں کیا ہوتا ہے پتہ ہے کہ پھر یہ خواب میں آپ کے ایسا سوچتے ہیں کہ خواب میں آ کر آپ کو ایسا وہ بول رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ کا اور آپ کے پیرنٹس کے ساتھ آپ کا جو تعلق تھا، وہ رشتہ جو تھا وہ بہت اچھا تھا، اور وہ محبت، وہ رشتے کی وجہ سے اب گھر میں ایک ماحول چل رہا ہے، آپ کی بچی کا رشتہ ہو رہا ہے، شادی بیاہ ہو رہی ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہے، آن دیٹ ٹائم آپ اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہیں، آپ کی اپنی ماں، اپنے باپ، بھائی بہن، کوئی بھی ہو، کوئی بھی ایسا قریبی رشتہ جو خوشی کے موقع پر آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ انہیں یاد کر رہے ہیں، تو وہ آپ کو جو ہے وہ خواب میں نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیں کہ احساسات جو ہوتے ہیں، فیلنگز زندوں کے ساتھ ہوتی ہے، مردوں کے ساتھ نہیں۔ بات آگے سمجھ میں؟ جو زندہ انسان ہے وہ اگر کچھ فیل کر رہا ہے، آپ کو آ کر کہہ رہا ہے، تو آپ اس کی بات مانیں۔ اور اکثر دیکھا گیا ہے، ارے میں نے میری ماں کو خواب میں دیکھا، وہ مجھ سے کہہ رہی تھی تم ایسا کر لو ویسا کر لو، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی خواہشات کو جو ہے وہ دوسروں کا نام لے کے پورا کرنے کی کوشش نہ کریں، یہ اصل میں جذبات ہوتے ہیں، اپنے احساسات ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ ہمارے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دیکھیے کہ ریالٹی میں جینے کی کوشش کریں، نہ کہ خوابوں کی دنیا میں آپ جئیں، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی کچھ بچیاں دیکھیں کہ ایسی من گھڑت خواب بنا لیتی ہیں، من گھڑت تھنکنگ ان کی ہوتی ہے کہ ارے شادی کے بعد لائف ایسی ہوگی، وہ ایک تھنکنگ، ایک خواب دیکھ لیتی ہیں کہ بھائی جو ہے میرا شہزادہ آئے گا راجکمار گھوڑوں پہ سوار ہو کر، وہ بھی اچھا گھوڑا بھی سفید، ہاں
سفید گھوڑا ہوگا، ایسا 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 ایسا، اور جب پتہ چلا کہ بھئی حقیقتاً تو ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں، یہ تو خواب تھا میرا، وہ تو بس یوں ہی لڑکے لڑکیوں کو دیکھنا دکھانا، شادی ہو گئی، شادی کے بعد پھر جو اس کے اوپر ذمہ داریاں آتی ہیں تو سارا بھرم اس کا ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر وہ ناخوش ہو کر ناشکری کرتی ہے اور اپنی زندگی یوں ہی خراب کر لیتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ چند کچھ باتیں تھیں یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے ذریعے خوابوں کا کچھ خلاصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا۔ مجھے امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، تو بی کیئرفل، اور دوسرے کوئی اگر آپ کے سامنے ایسی خواب کے بارے میں من گھڑت باتیں کرتے ہیں تو انہیں بھی آپ جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔